السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. بات کریں گے سر عامر سے، جو کہ ایز یوزول وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اسٹوڈیو میں موجود بھی ہوتے ہیں اور اکانومی پہ بات بھی کرتے ہیں. پاکستان ٹو بی ان دی بورڈ آف فار غازہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر دا لیٹسٹ پوزیشن ان ایران میں اس وقت کیا چل رہا ہے، امریکہ اور ایران کی کیا لڑائی ہونے والی ہے، جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. اور سوڈان سفرنگ فرام اٹس جیوگرافی. سو دس از گوئنگ ٹو بی آل دا پوائنٹس آف ڈسکشن ان ٹوڈیز پروگرام. سر عامر کیسے ہیں آپ؟ جی فاطمہ، آپ کیسی ہیں؟ میں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سر پاکستان ٹو بی ان دا بورڈ فار غازہ. اچھا، اب بورڈ میں پاکستان میں اور خاص طور پہ انہوں نے نامینیٹ کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان. اب غزہ کی جو ڈسٹرکشن ہوئی، اور وہ ڈسٹرکشن اتنی میسو ڈسٹرکشن ہے. اچھا، غزہ جو ہے نا، یہ دنیا کے موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا میں ہے، موسٹ تھکلی، جو کہ آلموسٹ 10-12 کلومیٹر وائڈ ہے، کوئی 20 کلومیٹر لمبی ایک اسٹرپ ہے. اسے اسٹرپ کہا جاتا ہے، غزہ اسٹرپ. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ وہاں پہ آپ کے بحیرہ روم، اس کے بالکل ایج پہ ہے. ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے، بڑا نزدیک اس کے آپ کی ایکسیس ہے اس کی ایجپٹ کی. فلسطین کی جب آزادی ہوئی تو فلسطین ایکچولی دو جگہوں پہ ڈیوائڈ ہوا. ایک کو کہا جاتا تھا ویسٹ بینک. اوکے، ویسٹ بینک وہ ہے کہ جو دریائے اردن کی ویسٹ سائڈ پہ ہے، دا ریور آف جارڈن جو ہے، اور یہ یروشلم کے پاس ہے یہ علاقہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا تھا غزہ. اب یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہ ویسٹ بینک میں نہیں ہوئی، حالانکہ ویسٹ بینک جیوگرافیکلی ایک بڑا ایریا ہے. یہ غزہ اسٹرپ میں ہوئی. غزہ اسٹرپ میں بھی جس وجہ سے ہوئی، اٹ از اوکے، مطلب ایک بڑی شدید جو ہے افینس تھا اس کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، اور جس شدت سے اس نے بمباری کی اور نہتے لوگوں کو مارا. یعنی وہ تمام انفراسٹرکچر جو کہ غزہ اسٹرپ میں تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا، اس کا بالکل ایک طرح سے صفایا ہو گیا. اب غزہ کو نئے سرے سے آباد کرنا ایک اور جاب ہے کہ وہ ڈسٹروائے تو ہو گیا. میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ وہ جس نے ڈسٹروائے کیا، سب سے پہلی تو لائبلٹی اس کی ہے کہ سب سے زیادہ فائن اسے کیا جائے کہ تم نے تمام انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. رائٹ. اور وہ کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے. لیکن اسرائیل نے تو خیر میرے خیال میں ناحق ہی کیا سب کے ساتھ. بہرحال وہ دیکھیے، یہ تو پہلے بھی کون سا ٹھیک کر رہا تھا 1967 میں، 73 میں، بٹ اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو غزہ میں ہوا 70-80 ہزار لاکھ تقریباً اتنی فگر آتی ہے، کنٹراڈکٹڈ فگرز ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور پوری دنیا کو اس پہ دکھ ہے، لیکن اگر کسی کو دکھ نہیں ہے تو وہ اسرائیل ہے. اب اس چیز کو ہم دوسرے اینگل پہ لے کے آتے ہیں. دوسرا اینگل بھی ہے ہمارے پاس موجود ہے کہ اب اس کو آباد کیسے کیا جائے. اب آباد کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا. اس بورڈ میں مختلف ممالک کے سربراہان بھی ہیں، کچھ ایکس ہیں، کچھ پریزنٹ ہیں، ٹونی بلیئر بھی شامل ہیں، کینیڈا کے پرائم منسٹر بھی ہیں. تو وہ بورڈ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن آف دس آل غزہ اسٹرپ. اسرائیل تو یہ چاہتا تھا کہ ہم غزہ اسٹرپ سے فلسطینیوں کو نکال ہی دیں اور انہیں کسی اور جگہ پہ بات کریں. موسٹ پروبیبلی وہ کہتے تھے سینا ڈیزرٹ جو ہے، جو کہ ایجپٹ میں ہے، ان کو وہاں پہ پش کر دیا جائے. لیکن جو ہے فلسطین ہے، اس کو تو ہمیشہ انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے. تو انبیاء کی سرزمین، اس میں فلسطینیوں کا ہونا موجود ضروری تھا. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر ریہیبلیٹیشن کی طرف جاتے ہیں اور اس میں پوری دنیا سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے فنڈز بھی ضرورت ہے. یہ خالی ایک بورڈ نہیں ہوگا، بورڈ کے ساتھ فنڈز بھی ہوں گے. اور فنڈز کون کون دے رہا ہوگا، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. سو وی آل ٹو نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ. چلے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے صحیح پاکستان از آن فوکس، لیکن پاکستان موسٹ پروبیبلی ایک اور بات ہے کہ پیس کیپنگ فورسز جو بھیجنی ہے، پاکستان میرا خیال ہے کہ فلسطین میں پیس کیپنگ فورسز نہیں بھیجے گا. پاکستان وانٹ ٹو بی آؤٹ آف دس کانفلکٹ. So there is another venom. اور رائٹ. اور the latest position in ایران، سننے میں آ رہا ہے کہ ایران اور شاید امریکہ کی جنگ کا بھی خطرہ ہے. دیکھیے خطرہ تو موجود تھا، اور میں تو یہ کہتا ہوں اور اسٹل موجود ہے. خطرہ موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بیسیکلی ٹرمپ، نام تو اس کا ٹرمپ ہے، لیکن اس نے ٹرمپ کارڈ نہیں کھیلا، وہ کھیل نہیں پایا. اس میں اس کو جو
جو کہ اللہ کی طرف سے اس سے غلطی ہوئی. یہ تو اللہ تعالیٰ بھی تو شامل حال ہے نا فاطمہ ان ساری چیزوں میں. ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ ہم آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے, تو وہ جو اسکیٹرڈ ایک آئیڈیا تھا ایرانینز کے دماغ میں, وہ ایک دم یونائٹ ہو گئے. اور اس کے یونائٹ ہونے کا امپیکٹ کیا آیا؟ ان کے یونائٹ ہونے کا امپیکٹ بہت بڑا آیا کہ وہ لوگ جو پہلے اینٹی گورنمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے تھے اور ایران, اچھا اس سے اگر ٹرمپ ایسا نہ کرتا تو وہ ریولیوشن پاسبل ہے کہ تھوڑا سا اور بوم کر جاتی. بہرحال ایک نئی لائف لائن ملی, کس کو؟ وہ لائف لائن ملی ایران کو. اب ایران میں جو گورنمنٹ ہے وہ, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی انتہائی اسٹرکٹ پالیسیز کو تھوڑا سا سافٹ کر دے, کیونکہ زمانے کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے. اور یہ نہ ہو, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ آج بھی اس تاڑ میں بیٹھا ہے بالکل, ہی از فوکسنگ فار دیٹ کہ ایک غلطی کرے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایران پہ حملہ کرتے ہیں. وہ تو ایران نے ایک اچھی ول دکھائی, ایک بڑی انہوں نے اپنی جو ہے وہ بالکل اسٹرینتھ دکھائی ان کے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اوکے یو کم, وی آر ریڈی ٹو فائٹ. تو کچھ خلیجی ممالک کی وجہ سے بالکل آخری موقع پہ آ کے یہ حملہ گئے, ورنہ یہ حملہ بالکل تیار تھا, ہر چیز اٹ واز ریڈی. تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ پاسبل ہے, جیسے کہ ایرانین پریزیڈنٹ نے اگر واقعی ٹرمپ کو کال کی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دے آر شوئنگ سم فلیکسیبلٹی. اف دیر از سم فلیکسیبلٹی مائٹ بی کہ ایران کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو جائے. دے آر ویری رچ ود آئل ریزروز, پتہ نہیں 250 بلین ان کے پاس جو ہے بیرل تیل ہے, اور جو کہ اکیلے میں دا ورلڈ تھرڈ لارجسٹ ریزروز ان دا ورلڈ. تو اتنے بڑے ریزروز ہونے کے ساتھ ان کے پاس اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن یہ ہے کہ ان کی جو ان کی یعنی ان کا تمن ہے شاید, ان کی ایرانین ریال ہے, اس کی جو بھی کرنسی ہے اس کی ویلیو اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے کہ آپ نے اگر ڈبل روٹی بھی خریدنی ہے تو آپ کو ایک بیگ لے جانا پڑتا تھا پیسوں کا کہ لے جی ہمیں ڈبل روٹی دے. تو دیٹ مینس اٹ بیکم سم ویئر ایکول ٹو پیپر. سر اب وہ تو ہے یہ ساری چیزیں, لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے ایران اور اس کی جنگ نہیں ہوگی یو ایس اے کی, یا پھر بھی کہیں نہ کہیں چانس ہے؟ دیکھیے امریکہ تو پورا چانس لے رہا ہے, وہ بٹ امریکہ ایک دم سے ایسا کر کیوں رہا ہے, سوال تو یہ ہے. دیکھیے فاطمہ بات یہ ہے کہ میں نے اسی پروگرام میں ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ ایران کی جو پراکسیز تھی, میرا خیال ہے کہ وہ اسے مروا گئی, یعنی کہ حوثیز ان یمن, حماس ان کو وہ غزہ میں سپورٹ کر رہے تھے. تھرڈلی سیریا, دا فال آف سیریا فرام بشار الاسد, وہ بھی سپورٹڈ تھا. اب یہاں پہ ہر جگہ پہ ایران کے فائنینس انگیج تھے, جہاں پہ اس کے فائنینس انگیج تھے تو وہ برڈن کس پہ آ رہا تھا؟ اس کی فائنینشیل سچویشن پہ. آپ خالی اسٹریٹجیکلی ون نہیں کر سکتے, آپ کو فائنینشیلی اس کے ساتھ انگیج ہونا پڑتا. تو دیٹ از another story. All right. And so what about Sudan? Are they suffering for its geography? دیکھیے سوڈان ایک بہت بڑا ملک تھا, حالانکہ ساؤتھ سوڈان سے علیحدہ بھی ہو چکا ہے, اور ساؤتھ سوڈان میں چونکہ کرسچنس میجورٹی میں تھے. اب سوڈان از اے مسلم کنٹری, خرطوم اس کا کیپٹل ہے. سوڈان نے فیمائن بھی سفر کیا ایک کافی دیر تک. پھر سوڈان میں اور بھی پرابلمس رہی, جیوگرافی بہت بڑی ہے, ملک بہت بڑا ہے. وہ ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی وہ میرا خیال ہے کہ افریقہ کے بڑے ممالک میں سے آتا ہے. اوکے. تو اس کی جیوگرافی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سوڈان میں کچھ نیچرل ریسورسز تھے. ایک تو سوڈان ایسے ہی جگہ پہ ہے جہاں پہ بارش بھی کچھ کم ہوتی ہے, کچھ ایریاز میں ہوتی بھی ہے, لیکن وہ نیچرل ریزرو میں کیا تھا؟ وہ نیچرل ریزرو میں ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ دو چیزیں سامنے آ گئی کہ وہاں پہ سے گولڈ اینڈ پیٹرول. اب پوری دنیا کی اکانومی کن دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے؟ پیٹرول اینڈ گولڈ. ایسا ہی ہے. تو وہ بعض اوقات جب کوئی چیز کسی کے پاس آتی ہے نا تو وہ رحمت نہیں, وہ زحمت بھی بن جاتی ہے. کب بنتی ہے؟ جب آپ کی آرمی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جیوگرافیکلی جیو پولیٹیکلی کیٹر کر سکے. رائٹ.
अब वहां पे रेबल ग्रुप्स जनरेट हुए, और रेबल ग्रुप्स कौन जनरेट करता है? देखिए फातिमा, बड़े शहरों की, बड़े मुल्कों की ना एक बात होती है कि बड़े मुल्क डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, वो प्रॉक्सीज में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। जैसे रशिया और अमेरिका क्यूबा में कॉन्फ्लिक्ट में आए, नॉर्थ कोरिया में कॉन्फ्लिक्ट में आए, तो वो प्रॉक्सीज कुछ और हो जाती है। तो इसी तरह जब ये बड़े मुल्कों की आपस की जंग होती है ना, तो ये क्या करते हैं कि उन मलेशियाज को, उन रेबल्स को, एंटी गारमेंट एंड गारमेंट, वो एक सपोर्ट देनी शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे वहां की जो लोकल रिसोर्सेज हैं, बेसिकली मकसद होता है उन पे कब्जा किया जाए, और दोनों साइडों पे पावर्स होती हैं, और पावर्स बिल्कुल मौजूद होती हैं। अब सूडान में भी एक साइड पे सऊदी अरेबिया है और एक साइड पे यूएई है, जो उन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। यूएई को इंटरेस्ट है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी वहां पे फार्म्स बनाए हैं, जो एग्रीकल्चर फार्म्स बनाए हैं, वो उसकी साइड पे उन्होंने बहुत बड़ी लीज ली है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और नॉर्थ साइड जो है, दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सऊदी अरेबिया। अब इसको भी मैं क्या कहूंगा कि इसको मैं कहूंगा एक प्रॉक्सी वॉर है, और ये प्रॉक्सी वॉर कहाँ लड़ी जा रही है? सूडान में लड़ी जा रही है। और रिसोर्सेज किसके हैं? सूडान के हैं। जाने किसकी जा रही हैं? सूडानीज की जा रही हैं। वो ऑयल, वो जितना गोल्ड है, वो सब का सब किसका है? वो सूडान का है। और वो यूज कहाँ पे हो रहा है, और उसके स्टेक होल्डर कौन बने हुए हैं, और उसके जिसे पंजाबी में कहते हैं मामे कौन बने हुए हैं, ये सोचने की जरूरत है। सूडानीज नीड टू बी वेरी वाइज बाय देमसेल्फ, बजाय इसके कि वो लड़े। और इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी फौज मजबूत नहीं है ना, तो वो मुल्क हमेशा इंतशार का शिकार हो जाता है। हमने पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं, लेकिन जिस जगह पे आर्मी स्ट्रांग होती है, उसको अवाम का बैकअप होता है, उस जगह पे हमेशा एक जो है ना वो सेफ्टी आती है, एक पूरे मुल्क के लिए एक शेल्टर आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।